بچوں کتنی کہانیاں ہو گئیں، کتنی ہم نے سنائی، کوئی اندازہ لگاؤ. 2 کہانیاں سنائی ہوں گی؟ نہیں، ایک ہی. زیادہ کتنی زیادہ؟ 100؟ نہیں، کتنی؟ 12-15 سنا دی. اچھا، لیکن اس کہانی سے 12-15 کہانیوں سے آپ کچھ سیکھتے بھی ہیں بیٹے، یا ایسے ہی ہم بولتے ہیں اور آپ سنتے ہیں؟ ہمارے زبان کی لذت اور گفتگو کا مزہ اور آپ کی کانوں کی سننے کی سماعت کی لذت اور چاشنی. ایک ہوتا ہے بیٹے آدمی بات کرتا ہے زبان سے اور کان تک رہتی ہے. ہم نے کہا، آپ نے سنا، اٹھے مسجد سے باہر گئے اور سب بھول گئے. یہ بھی تو ہوتا ہے نا؟ نہیں ہوتا؟ اور ایک ہوتا ہے کہ کوئی آدمی دل سے بات کرے اور آپ اسے سنیں تو اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. خالص کسے کہتے ہیں؟ خالص بولیے. اصل چیز. انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ پیور. یہ صحیح ہے. یہ کس نے ترجمہ کیا ہے؟ پیور. بالکل ٹھیک. آپ انگلش پڑھ رہے ہیں نا؟ کون پڑھا رہے ہیں؟ اشس پڑھا رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان کی انگلش خود بھی بیٹے بہت اچھی ہے. آپ ان سے فائدہ اٹھائیں اور زبان سیکھیں. ایک ہوتا ہے بیٹے کسی قوم کا علم اور ایک ہوتی ہے تہذیب. یہ بات آپ کو ممکن ہے بڑی دیر سے سمجھ میں آئے، لیکن علم اللہ نے کسی کی جاگیر نہیں بنائی. انگریز عربی سیکھیں، ہم انگریزی سیکھیں، ہم ان کی یونیورسٹیوں میں جا کر پڑھیں، وہ ہماری یونیورسٹیز اللہ کرے ایسی اچھی ہوں یہاں آ کر پڑھیں، یہ سب ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے بیٹے جس زبان کو ہم سیکھتے ہیں نا، اس زبان کے بولنے والوں کے طریقے اختیار کر لیں. وہ بالکل نہیں کرنے. یہ غلط. مثلا وہ ایک خاص لباس پہنتے ہیں، ہم انگریزی بولیں اور وہی لباس پہننا شروع کر دیں، غلط ہے. ان کی ایک خاص شکل و صورت ہے، آپ بچے انگریزی پڑھیں اور وہ شکل و صورت بنا لیں، کتنی بری بات ہے. ان کا صفائی کا اٹھنے بیٹھنے کا ایک طریقہ ہے اور ہم زبان ان کی بولیں اور ان کے ہی طریقے اپنا لیں، بڑی بری بات ہے. ہم کوئی بھکاری تھوڑے ہی ہیں. یہ بھیک ہی مانگنا ہے نا بیٹے. ہمیں اپنے ہی لباس پہ قائم رہنا ہے. ہمیں کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا صفائی ستھرائی اس پہ جو وحی نے کہا ہے اللہ نے کہا اس کی پابندی کرنی ہے. ٹھیک ہے نا بیٹے؟ لیکن جہاں تک علم ہے وہ ہم سے سیکھیں، ہم ان سے سیکھیں. دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. بڑی مشکل بات ہے، بہت مشکل بات ہے.
یہ بیٹے آپ میں سے شاید کسی کو بھی سمجھ نہیں آئے گی، لیکن یاد رکھو شاید کبھی دنیا میں تمہیں نفع دے۔ وجود کیا ہے؟ ایک چیز ہے وجود کیا ہے، اور ایک چیز ہے علم کیا ہے۔ ایک بات ہے علم کیا ہے اور ایک بات ہے وجود کیا ہے۔ دنیا کا آخری فکرہ جس آدمی نے وجود کے بارے میں کہا ہے وہ افلاطون تھا۔ افلاطون کے بعد جتنی بھی دنیا میں بحث ہوئی ہے نا کہ وجود کیا ہے، ساری کی ساری اسی کے بعد ہے، اسی کی تشریح ہے، اسی کو اچھا اور برا کہنا ہے۔ افلاطون کے جملے پہ آج تک کوئی اضافہ نہیں کر سکتا۔ اور علم کیا ہے؟ یہ بیٹے ایک فلسفی تھا کانٹ۔ آپ انگلش پڑھ رہے ہو تو آپ کانٹ کو کبھی پڑھیے، آپ کو پتا چلے اس نے علم کی جو تعریف کی ہے نا بس حرف آخر ہے آج تک۔ لیکن بچوں ایک مسئلہ ہمارے شیخ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں لکھا ہے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ خالص عقل اور صحیح کشف خالص عقل حضرت نے لکھا ہے نہیں ہوتی، نایاب ہے، اور خالص کشف فرمایا اب نہیں ہوتا، بہت مشکل ہے۔ یہ جو خالص عقل ہے نا بیٹے، یہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے کئی دہائیوں کے بعد یہ انہوں نے لکھا ہے، یورپ والوں نے، ہمارے حضرت نے پہلے لکھا تھا اس کو۔ اچھا چھوڑو، ہم کتنی لمبی باتوں میں چلے گئے۔ خالص کسے کہتے ہیں؟ پیور، اصل۔ اور بات کہاں سے شروع کی تھی؟ بات کہاں سے شروع کی تھی؟ مدثر کے بارے میں۔ بیٹے وہ تو دیکھو نا کیسی اس نے غلطی کی، وہ بغیر بتائے چلا گیا، رات تک اس کے والدین پریشان رہے، ہم پریشان رہے، کوئی اسے لے جاتا پکڑ کے تو پھر کیا کرتا؟ نہیں، ہم نے تو اس کے بعد بات شروع کی تھی۔ خالص سے بھی پہلے ایک جملہ کہا ہے، کتنی کہانیاں ہو گئی تھیں، پھر اس کے بعد ہم ایک گلی آئی اس میں مڑ گئے تھے۔ کہانیوں کے بعد ہم نے کیا کہا؟ وجود۔ ہاں بیٹے، وجود کی بحث جب تم بڑے ہوگے تو پڑھو گے۔ بات تھی پیور اور انگلش زبان، اور اس سے بھی پہلے ایک بات تو بیٹے خالص دودھ جو ہوتا ہے نا، عربوں میں خالص کا لفظ بنیادی طور پہ دودھ کے لیے استعمال کرتے تھے کہ ایسا دودھ جس میں کوئی ملاوٹ ہی نہ ہو۔ اب آپ سوچئے ہم کہاں سے بات شروع کی تھی، اب آپ کو پتا چلے گا کہ آپ غور سے نہیں سنتے۔ اور خالص جو بات کہی جاتی ہے نا دل سے، اس کو جو لوگ سنتے ہیں یا تو ان کے دل پہ اثر ہوتا ہے، یا بیٹے دل پہ اثر نہیں ہوتا تو جو بات خالص اخلاص اور دل سے کی جائے اللہ اس سے ضائع نہیں کرتا۔
یہ اللہ کی عادت نہیں ہے بیٹے کہ چیزوں کو ضائع کرے. خدا کسی چیز کو ضائع نہیں کرتا، انسان خود ضائع کرتا ہے. اللہ کبھی کسی کی صلاحیت کو ضائع نہیں کرتا. ہم نے بات شروع کی تھی جہاں گلی میں مڑ گئے تھے کہ کبھی بات زبان سے کہو اور کان تک محدود رہتی ہے. یاد آیا؟ آپ میں سے کسی نے بھی نہیں بتایا. اور کبھی بات بیٹے دل سے نکلتی ہے اور دل تک رہتی. تو اتنی کہانیاں جو سناتے ہیں، اگر آپ کے دل پہ بات لگتی ہے اور آپ اس سے کچھ سیکھتے ہیں تو پھر تو بہت اچھی بات ہے بیٹے. اگر آپ کچھ نہیں سیکھتے اور کہانی سنی اور بس ختم ہوئی بات، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. ہوا یہ کہ بچوں، دو آدمی ملے، اور دونوں آدمی بھوکے تھے. ایک آدمی زمین پہ بیٹھا ہوا تھا اور گھسٹ گھسٹ کے چل رہا تھا، اس کی ٹانگیں نہیں تھی. اور دوسرا آدمی آگے سے آ رہا تھا اور لاٹھی ٹیک کے آ رہا تھا. تو لاٹھی ٹیک کے چلنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایک لفظ یہ ہے بیٹے کہ وہ اندھا تھا. ذرا سا سخت لفظ ہے نا. اور اگر آپ یہی لفظ بدل دیں اور کہیں نابینا تھا تو نرم ہو گیا نا. اور اس کو بھی آسان کر دیں اور آپ کہیں کہ اسے دکھائی نہیں دے رہا تھا. تو اس لیے بیٹے بات ایک ہی ہوتی ہے، الفاظ کا چناؤ. سوچنا چاہیے کہ مجھے کیا لفظ استعمال کرنا ہے، بات بھی پوری ہو جائے اور دوسرے کا دل بھی نہ دکھے. آپ ایک آدمی کو کہتے ہیں تم اندھے ہو، اوفو، دل پہ لگتی ہے نا، بری بات ہے نا. اور آپ ایک کو کہتے ہیں کہ جناب والا آپ کو چونکہ دکھائی نہیں دے رہا اس لیے مشکل پیش آ رہی. کیسا ملائم فکر ہے. بچے جب پڑھتے نہیں ہیں، اور خاص طور پہ بیٹے جو بچے دیہات میں زندگی بسر کرتے ہیں نا، انہیں بولنے کا طریقہ نہیں آتا. اگر آپ گاؤں میں رہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس کمی کو پورا کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا کہ دیہات کے رہنے والے کچھ لوگ ایسے ہیں، اجدر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ، کہ وہ اللہ کے اس پیغام کو نہیں سمجھتے جو اللہ نے نازل کیا. تو بیٹے جو بچے گاؤں میں رہتے ہیں نا، انہیں خاص طور پہ پڑھنا چاہیے کہ ہم نے کون سا لفظ کیسے بولنا ہے. یہ ایک آرٹ ہے بیٹے، بولنا ایک فن ہے. آپ میں سے کون کون گاؤں میں رہتا ہے؟ بہت بچے گاؤں میں رہتے ہیں. لیکن بیٹے آپ بولنا سیکھیں، ٹھیک ہے؟ بولنا سیکھیے. آپ جب پڑھتے ہیں تو آپ کو بولنا آ جاتا ہے. مسلمانوں میں خلافت راشدہ رہی. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حکومتوں کا جو سلسلہ چلا تو سب سے پہلے کیا تھی؟ خلافت راشدہ. ہم بیٹے اس کے پابند ہیں. خلافت راشدہ میں جو فیصلے ہوئے، خلفائے راشدین کتنے تھے؟ 4. کون کون سے؟ بولیے.
حضرت ابوبکر تھے، عمر تھے، عثمان، علی اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے صاحبزادے حسن ابن علی رضی اللہ عنہ 6 مہینے وہ بھی خلیفہ رہے۔ ہم بیٹے ساری خلافت راشدہ کے پابند، پھر جس میں اچھے اوصاف آئے نا جس حکمران میں، لوگوں نے کہا وہ بھی خلیفہ راشد تھے۔ مثلا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہا گیا وہ خلیفہ راشد تھے۔ پھر خلجی ایک وہاں تھے، ایک تغلق خاندان تھا، ان میں تھے۔ مغلوں میں سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہا گیا کہ یہ بھی خلفائے راشدین میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ آپ بڑے اوج پہ پڑھیں گے۔ خلافت راشدہ کے بعد پھر جو دور شروع ہوا وہ بنو امیہ کا، امویوں کے بعد پھر کون حکمران آئے؟ عباسی۔ عباسیوں کے بعد کون آئے؟ ترکوں کے بعد کون آئے؟ ترکوں کی موجودگی میں مغل آ گئے۔ تو ان میں عباسی جو خلفاء تھے، ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ بیٹے بولنے کا طریقہ کیا ہے۔ خلیفہ منصور نے خواب دیکھا کہ اس کے سارے دانت گر گئے، بڑا پریشان ہوا۔ اگلے دن اس نے صبح اٹھا، وزیر کو بلایا اور کہا کہ کسی اچھے تعبیر دینے والے کا پتہ کرو اور اسے بلاؤ۔ یہ بادشاہ جو ہوتے ہیں نا بیٹے، ان کے مزاج بھی بڑے نازک ہوتے ہیں، وہ کسی کے محتاج تو ہوتے نہیں۔ ابھی ہمارے ایک دوست ہیں، انہیں سعودیہ کے جو بادشاہ ہیں ان سے ان کی ملاقات ہونی تھی، تو انہوں نے ہمیں لکھا کہ 2 گھنٹے مجھے لیکچر سنایا گیا کہ آپ نے بادشاہ سے ملنا کیسے ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت سے جب آپ ملنے جائیں گے تو آپ ناک پہ ہاتھ نہیں رکھیں گے، جب آپ بادشاہ سے ملنے جائیں گے تو آپ بالوں کو بھی نہیں چھیڑیں گے۔ بادشاہ سلامت جب آپ سے بات پوری کر لیں سعودی فرما روا اور دوسری طرف بات شروع کریں تو آپ چپ کر کے اٹھ کے چلے جائیں گے، سلام ایسے آپ کریں گے، بالکل زبان سے نہیں بولنا۔ تو ہمیں بیٹے یاد آیا ان کی یہ بات پڑھ کے کہ ہم دن میں 5 مرتبہ جو اصل شہنشاہ ہے نا، جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور جو بیٹے حقیقی مالک ہے، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ زمین، یہ سب کچھ جس نے بنائی بھی ہے اور جو مالک بھی ہے، ہم 5 وقت اس کے دربار میں جاتے ہیں اور کئی مرتبہ ہم کبھی ناک کو ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں، کبھی سر ٹوپی ٹھیک کر رہے ہیں، کبھی کھجلی کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے بادشاہ کے سامنے جانے کا طریقہ نہیں آتا ہے نا۔ اس لیے بیٹے جب بھی نماز پڑھنی ہے نا، کوئی حرکت نہیں کرتی، بالکل بادشاہ کے دربار میں۔ خدا کرے وہ دن آئے جب آپ لوگ بخاری شریف پڑھیں اور پڑھائیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیٹے یہ ایک اور کہانی، نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور اچھا یہ بوجھو یہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، یہ لفظ کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی اڑنے والی مخلوق ہے،
سنو تو رنگ اس کا پیلا ہے، اور اگر وہ کاٹ لے اوہو تمبوڑی، پھر آپ نے غلط لفظ بول دیا۔ آپ کہیے بھیڑ، آپ کہیے تتیہ، یہ کیا لفظ ہوا؟ تایا، اوفو، یہ تو گاؤں میں لوگ بولتے ہیں، جب آپ پڑھ لکھ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بڑے ابا۔ یہ فرق ہے بیٹے زبان میں، اور یہ فرق ہے تہذیب میں۔ دمبوڑی، لا حول ولا قوت الا باللہ، کیسا ملائم لفظ ہے تتیہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کپڑوں میں بھیڑ یہ تتیہ گھس گئی، اور امام رحمۃ اللہ علیہ کو شاید اس نے 30 مرتبہ کے قریب ڈنک مارے۔ امام اپنی جگہ سے نہیں ہلے، نماز پوری کی اور اپنے شاگردوں سے کہا کہ دیکھو میرے کپڑوں میں کیا ہے۔ تو وہ نکالی گئی۔ کسی نے کہا آپ نے نماز کیسے پڑھی؟ انہوں نے کہا اللہ کا خوف، اللہ کے حضور میں حاضری۔ جس کے سامنے میں کھڑا تھا وہاں کپڑوں کو ہاتھ تھوڑی لگاتے، بڑا ادب ہے بیٹے، اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ اچھا بھئی، اس نے خواب دیکھا، خواب میں یہ دیکھا کہ اس کے سارے دانت گر گئے، تو اس نے کیا کہا کہ کسی اچھی تعبیر والے کو بلاؤ، اور وہ تعبیر دے کے تو اگلے دن ایک آدمی آ گیا، تعبیر بہت اچھی دیتا تھا، گاؤں کا رہنے والا تھا، اسے بولنا نہیں آتا تھا۔ منصور نے اس سے کہا کہ میں نے یوں خواب دیکھا ہے۔ اس نے کہا کہ بڑا برا خواب آپ نے دیکھا ہے، آپ کے سارے رشتہ دار مر جائیں گے اور آخر پہ آپ بھی مر جائیں گے۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ تمہارا منہ بند کرے، تمہاری زبان نامبارک ثابت ہو، خدا کرے کہ جو تم نے کہا یہ پورا نہ ہو، نکلو یہاں سے۔ اب بیٹے آپ اگر ذہین ہیں تو آپ سمجھیں گے۔ اگلے دن دوسرا آ گیا، اس سے پوچھا منصور بادشاہ نے کہ بھئی میں نے خواب دیکھا ہے، میرے سارے دانت گر گئے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا امیر المومنین بہت مبارک خواب ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے، آپ کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے کہ آپ کی عمر بہت لمبی ہوگی۔ اور دیکھیں امیر، مرنا تو ہر ایک نے ہے ہی، تو آپ اتنے اچھے، اتنی لمبی عمر والے ہیں کہ آپ کا ایک ایک رشتہ دار آپ کے ہاتھوں سے خیر و خوبی سے دنیا سے رخصت ہوگا، اور آخر پہ آپ بھی چلے جائیں گے۔ تو منصور ہنسے اور انہوں نے کہا بات ایک ہی ہے لیکن کہنے کا ڈھنگ دیکھو۔ اس نے کہا کہ سب مر جائیں گے، اس نے کہا آپ کی عمر لمبی ہوگی اور آپ کی زندگی میں ایک ایک کر کے چلے جائیں گے۔ تو بیٹے بولنا ایک فن ہے، اس لیے ہمیشہ سوچو کیا لفظ بولنا ہے۔ دھموڑی، تتیہ، کتنا فرق ہے۔ اچھا، تو آدمی جو تھا وہ لاٹھی ٹیک کے چل رہا تھا، وہ کیا تھا؟ نابینا۔ اندھا مت کہیے، نابینا۔ ایک اور مثال دوں، یہ ڈورا ہے۔ ڈورا کسے کہتے ہیں؟ بہرا، کیسا ترجمہ کیا ہے؟
ڈورا تو اسے کہتے ہیں یار وہ جو موٹا دھاگا ہوتا ہے نا رسی کی طرح کا، اسے کہتے ہیں ڈورا. ڈورا بہرے کو کب کہتے ہیں؟ ڈورا اسے نہیں کہتے. اس کا وہ بھی معنی ہے اور یہ بہرا. اور ایک اس سے بھی اچھا لفظ ہے گراں گوش، اونچا سننے والا، یعنی جسے سنانے کے لیے آپ اونچا بولتے ہیں. تو وہ جو تھا نابینا تھا. نابینا لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے جو چلا راستے میں تو اس کی لاٹھی ٹکرائی جا کر ایک اس سے جس کی ٹانگیں نہیں تھیں، جو مفلوج تھا، فالج ہو گیا تھا، گھسٹ کے چل رہا تھا. اس نے کہا وہ دکھتا نہیں، کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا عجیب سوال پوچھتے ہو، یہ لاٹھی جو تمہیں لگی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں دکھتا نا، تو ہی تو لاٹھی پڑی تم پہ. اس نے کہا اچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں کہیں بھیک مانگنے جا رہا ہوں، سخت بھوک لگی ہوئی ہے اور کھانے کو کچھ نہیں. اس نے کہا کہ یار بھوک مجھے بھی بہت لگی ہوئی ہے اور میرے پاس بھی کھانے کو کچھ نہیں اور میں بھی کہیں جا رہا ہوں، تو چلو اکٹھے ہی چلتے ہیں. کسی سخی کا در ڈھونڈیں اور وہاں جا کے مانگے. تو اب چل پڑے دونوں، ایک نابینا اور ایک پاؤں سے معذور، ٹانگوں سے معذور. اس نے کہا کیا جی چاہے تیرا کھانے کو؟ تو اس نے کہا کہ کاش کہیں سے میٹھے آم مل جاتے، اتنی شدید گرمی ہے، چوستے. آموں میں بیٹے سب سے اچھا آم کون سا ہوتا ہے؟ جس کو پتا ہے وہ بولے بس. چونسا. شاباش، خود خوب خوب. چونسے میں کون سی قسم اچھی ہوتی ہے؟ چونسا ایک سیاہ ہوتا ہے، ایک سفید ہوتا ہے. نہیں معلوم. چونسا سفید جو ہے نا، یہ سب سے اچھا آم ہے بیٹے. جب بھی آم کھانے ہو تو پیسے تو خرچ کرنے ہی ہیں، چونسا سفید کھاؤ. جب بیٹے کچھ کھانا ہو نا تو کھانے میں بہترین چیز پہ پیسے خرچ کرنے چاہیے. بہترین چیز. انڈا ہی کھانا ہے نا، کیا ضرورت ہے فارم سے انڈا لینے کی؟ دیسی مرغی کا انڈا سب سے اچھا ہے، وہ کھائیے. مرغی کھانی ہے، کیا ضرورت ہے فارم کی مرغی؟ دیسی مرغی کھائیے. پالک کھانی ہے، پالک بیٹے ہمیشہ لاہوری پالک کھاتے ہیں. لاہوری پالک کون سی ہوتی ہے؟ پالک دو قسم کی ہوتی ہے. ایک جس پالک کا پتا بڑا ہوتا ہے، ایک پالک کا پتا چھوٹا ہوتا ہے. یہ جو لاہوری پالک ہے نا بیٹے، یہ سب سے اچھی چیز ہے، بہت لذیذ ہوتی ہے. پالک ہی کھانی ہے، لاہوری کھائیے، چند دن صبر کیجیے، آ جائے گی. صحیح ہے. اسے کہا آم کھانے کو جی چاہتا ہے، کہیں آم مل جائے. اس کا جی تو میرا بھی یہی چاہتا ہے کہ آج تو کچھ بھی کھانے کی بجائے آموں سے پیٹ بھریں. دونوں پریشان گزر رہے تھے تو ایک کے دماغ میں ترکیب آئی. انسانی دماغ بیٹے سوچتا ہے، صحیح بھی سوچتا ہے اور غلط بھی سوچتا ہے. سوچتا ہے نا. اوہو بہت دیر ہو گئی، ٹھیک ہے آئندہ بات کریں. ایک پاؤں سے معذور، ایک آنکھوں سے معذور، اور دونوں نے آم کھانے. ٹھیک ہے، سوچئے گا کیا کریں گے.